جی امید کرتا ہوں میری آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. تو اگلی بات جو مجھے آپ کو سمجھانا ہے، اب ہم انہی ایگزامپلس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ ہوا محمد یعنی وہ محمد ہے، اور ہما یعنی وہ دونوں محمد اور زید ہیں. وہ دونوں محمد اور زید ہیں. ٹھیک ہے، اب محمد اور زید کے بدلے اگر میں محمد اور کیا کر دوں، بطول کو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اب جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ محمد ہے، ایک مذکر ہے، اور ایک مؤنث ہے بطول. یعنی محمد اور بطول کا ذکر میں کر رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دونوں. تو یہاں پر کون سی ضمیر آنی چاہیے؟ وہ دونوں یعنی محمد اور بطول ہیں، اس میں کون سی ضمیر آنی چاہیے؟ تو ایک سسٹر نے جواب دیا کہ یہ ہما ہے، ہما. اچھا، ہما کیوں کہا آپ نے؟ کیونکہ عربی زبان میں اگرچہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہما مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہما دو مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر یہ مکس بھی ہوں یعنی مرد اور عورت مکس بھی ہوں تو بھی ہم ہما کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، ہما کا استعمال کریں گے. یعنی وہ دونوں محمد اور بطول ہیں، وہ دونوں محمد اور بطول ہیں، اور استعمال ہم کیا کریں گے؟ ہما یعنی وہ دونوں. یعنی ہما کا استعمال صرف دو مرد اور دو عورتوں کے لیے بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایک مرد اور ایک عورت بھی اگر ہو تو بھی ہما کا استعمال ہوگا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک میری بات واضح ہے، کلیئر ہے؟ جی سر. جی سر. اچھا ٹھیک ہے، شکریہ. اب ایک اور پاپ کوئز. ہم نے کہا کہ اگر محمد اور زید اور عامر، ٹھیک ہے، اور بلال یہ سارے ہوں تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یعنی وہ سارے میلز. اب اگر محمد اور زید کے ساتھ یہاں پر بطول بھی آ جائے، یعنی بطول بھی اس میں شامل ہے، محمد، زید، بطول، بلال. اب اس میں ایک مؤنث بھی شامل ہو گئی ہیں، یعنی دو سے زائد ہیں اور ایک ان میں مؤنث بھی ہیں. تو ہم کون سی ضمیر استعمال کریں گے؟ یعنی ہمیں کہنا ہے وہ سب. تو ایک سسٹر نے کہا ہے ہم. اچھا، اب یہاں پر کنفیوژن ہو رہا ہے کہ اب یہاں پر ہم ہم استعمال کریں یا ہننا استعمال کریں، کیونکہ ہم مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہننا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن میرے پاس مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں. اچھا، یہاں پر تعداد کس کی زیادہ ہے؟ مذکر کی زیادہ ہے یا مؤنث کی زیادہ ہے؟ مذکر کی. یعنی میل زیادہ ہے. اچھا تو مان لیتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ہم استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر چونکہ مذکر زیادہ ہے اس وجہ سے ہم میل کو ترجیح دیں گے. ہم کیا کہیں گے؟ ہم محمد و زید و بطول، یعنی وہ محمد ہیں، زید ہیں، بطول ہیں، بلال ہیں. اور جواب صحیح ہے. یعنی مذکر چونکہ موجود ہے، زیادہ تعداد میں ہے، تو بطول کو ہم مان لیں گے کہ بطول جیسے ہے ہی نہیں، یعنی جو ضمیر استعمال ہم کریں گے وہ مذکر کی کریں گے. چلیے یہ بات تو صحیح ہے، یہاں تک ہم اگری کر سکتے ہیں. اب اگر یہاں تک میری بات سمجھ میں آ گئی ہے، اب ہم ایک کام یہ کریں گے کہ ٹھیک ہے، زینب. اب میرے پاس تین شخص ہیں، محمد، بطول اور زینب. یعنی تین شخص کا مجھے ذکر کرنا ہے آپ سے کہ یہ تینوں
محمد ہے, بطول ہے اور زینب ہے, تو ہم کون سی ضمیر استعمال کریں گے اب؟ سر ہننا کریں گے کیونکہ عورتیں زیادہ ہیں۔ اچھا, کسی نے کہا ہم, کسی نے کہا ہننا چونکہ عورتیں زیادہ ہیں. مرد یعنی میل سائڈ میں آپ کو کیا لگتا ہے کس کا استعمال ہوگا؟ اسما سید کہہ رہی ہیں کہ ہم. جی سوری. تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم, ان کا ریزن کیا ہے, اور جنہوں نے کہا ہننا, یہاں پر اب دو جو ہے نا وہ گروپ بن گئے ہیں. ایک گروپ کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہننا ہونا چاہیے, اور ایک گروپ کا کہنا ہے کہ یہاں پر ہم ہونا چاہیے. تو جنہوں نے ہم کہا ہے وہ اپنا ریزن دیں, اور جنہوں نے ہننا کہا ہے وہ اپنا ریزن دیں. جنہوں نے ہم کہا ہے وہ بتائیں کہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر ہم ہونا چاہیے, وجہ کیا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ جب مذکر زیادہ تھے تو ہم نے ہم کو ترجیح دی تھی, لیکن اب تو مؤنث زیادہ ہیں تو ہمیں تو پھر اب ہننا کہنا چاہیے, تو پھر آپ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور جنہوں نے ہننا کہا ہے وہ تو پھر اپنی جگہ قائم ہے, کیونکہ انہیں یہ لگتا ہے کہ یہاں پر مؤنث زیادہ ہیں تعداد میں, تو یہ ہننا ہونا چاہیے. تو جنہوں نے ہم کہا ہے وہ اپنا ریزن تو بتائیں نا, کہ انہیں کیوں لگتا ہے کہ یہاں پر ہم ہونا چاہیے. یعنی کوئی وجہ نہیں ہے. ہم نے ایک اصول بنایا تھا نا, ہم نے کہا تھا کہ اگر مذکر زیادہ ہوں تو اس وجہ سے ہم نے ہم رکھا تھا, لیکن اب تو مؤنث زیادہ ہے تو ہننا ہونا چاہیے. پھر آپ نے ہم کیوں کہا؟ کوئی وجہ ہوگی نا, یعنی آپ کو ایسا لگتا ہے اس وجہ سے کہا ہے, یا کوئی وجہ ہے؟ یہ رول ہے کہ ہاں ہاں عربی لینگویج جی, تو کہ جب قاعدہ یہ ہے کہ ایک ہمیشہ سے زیادہ مرد کو ترجیح دی جائے گی چاہے کتنی بھی تعداد میں عورتیں ہوں, اور یہی قاعدہ ہے. جس طرح اسما سید نے لکھا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ اگر ایک بھی مرد ہو تو آپ کو جو پروناؤن استعمال کرنا ہے وہ مرد کے لیے کرنا ہے, عورتوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے, عورتوں کے لیے نہیں. تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تو یہاں پر جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر کیا آئے گا, ہم. یعنی وہ محمد ہیں, بطول ہے اور زینب ہے. تو یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, امید کرتا ہوں میری بات سمجھ میں آئی ہوگی سب کو. جی سر. جی شکراً. اچھا, اب اگلا, اب آ جاتے ہیں مخاطب جو ہمارے سامنے موجود ہے, اور مثال کے طور پر میرے سامنے محمد موجود ہے, اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم محمد ہو, تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کیا کہیں گے؟ انت, انت محمد, تم محمد ہو. انت, دیکھیں ہم نے لکھا تھا یہاں پہ انت, یعنی مخاطب مذکر اکیلا اگر ہو تو ہم کیا کہیں گے؟ انت. ویری گڈ, انت, تم محمد ہو. اور اگر محمد اور بطول ہو مثال کے طور پر, تو ہم کیا کہیں گے؟ انتما, یعنی یہ دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتے ہیں, انتما. اور یاد رہے یہ دو مرد کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور دو عورتوں کے لیے بھی, اور ایک مرد اور ایک عورت دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جیسے کہ ہم نے اس مثال میں لکھا ہے. اگر یہ محمد اور بلال ہوتے تو بھی انتما, بطول اور زینب ہوتی تو بھی انتما, اور محمد اور بطول تو بھی
अंतुमा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 3 हो और इस शक्ल में हो तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे मोहम्मद, बतूल और ज़ैनब में? अगर तीनों एक साथ हमारे सामने मौजूद हो और हमें कहना है कि तुम सारे या आप सब, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? जवाब क्या है? अंतुम, ठीक है। अगरचे इसमें औरत है मौजूद, लेकिन हम अंतुम इस्तेमाल करेंगे, अंतुम। और अगर ये सारी औरतें होती, बतूल और ज़ैनब और फातिमा होती, तो ये अंतुन्ना होता, अंतुन्ना, अंतुन्ना, ठीक है। तो यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई है? जी। शुक्रिया। अच्छा, और अब आ जाते हैं मुतकल्लिम, यानी अब मैं अपने मुतालिक बात कर रहा हूं और फर्ज कर लें कि मेरा नाम मोहम्मद है, तो मैं क्या कहूंगा अपने लिए? मैं मोहम्मद हूं कहने के लिए मैं क्या कहूंगा? अना मोहम्मद, अना जी, अना मोहम्मद। अच्छा, और मोहम्मद और बतूल मौजूद हो और वो कहना चाहते हो कि हम मोहम्मद और बतूल हैं, तो हम क्या कहेंगे? नहनु नहनु, मुहम्मदु व नहनु, बतूल। यानी वी आर मोहम्मद एंड बतूल। अब ये मोहम्मद और बतूल भी हो सकते थे, मोहम्मद, बतूल और ज़ैनब भी हो सकते थे, यानी यानी दो या दो से ज्यादा, तो भी हम बतूल, तो भी हम नहनु ही कहेंगे, ठीक है। नहनु जो है वो दो और दो से ज्यादा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो दो के लिए भी नहनु मुहम्मदुन व बतूलुन, और दो से जायद के लिए भी मोहम्मद व बतूलुन व ज़ैनब, और मजीद आप इसमें जोड़ते जाएं, दो मुजक्कर के लिए भी मोहम्मद और आमिर, नहनु मुहम्मदुन व आमिर व आमिरुन, और नहनु फातिमतु व बतूलुन, नहनु फातिमतु व बतूलुन व मुहम्मदुन, नहनु फातिमतुन व बतूलुन व मुहम्मदुन व आमिरुन, यानी नहनु में सारे आ जाते हैं, यानी वी में सारे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है ना यहां जी तक? ठीक है। और ये भी कह सकते हैं कि मेजॉरिटी वाला रूल नहीं है। जी जी, और यही बात मैं असल में समझाने के लिए कह रहा था कि मेजॉरिटी जो है वो उसका रूल नहीं है। असल ये देखा जाता है कि मुज़क्कर मौजूद है या नहीं। अगर मुज़क्कर मौजूद है, मेल मौजूद है, तो ज़मीर मेल की ही इस्तेमाल की जाएगी, अगरचे कितनी ही उसमें औरतें शामिल हैं। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और एक अहम बात, अगर यहां तक बात समझ में आ गई है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं एक फाइनल अहम बात जो है वो करके आज की क्लास को मुकम्मल करूंगा, अगर सब ओके हैं तो। जी, मेल और फीमेल साइड दोनों बता दें मुझे कि जी क्लियर। जी। एक आखिर बात आपको अपने ज़हन में ये रखनी है कि ये जो लिखा है ना अना, इसको आपको थोड़ा-सा अपने ज़हन में रखना है। वो है ये लफ्ज़। ये लफ्ज़ क्या है? आप लोगों में से कोई इसे पढ़ना चाहें? ज़रा मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ। ठीक है? ये लफ्ज़ क्या है? अंडा। हमज़ा, उस पर ज़बर, नून के साथ अलिफ़ और एक ज़बर। अगर हम इसको तजवीद के कायदे के हिसाब से पढ़ें, यानी आम जो तजवीद का कायदा है, तो हम इसे किस तरह अदा करेंगे? हमज़ा ज़बर आ, नून अलिफ़ ज़बर ना। ना, यानी खींचेंगे हम इसे। यही है ना? कायदा तो हमें यही बताता है कि नून अलिफ़ ज़बर क्या होता है? ना। लेकिन ना। हाँ, लेकिन हम इसे अना नहीं पढ़ते, हम इसे शॉर्ट अना पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। अना। तो ये आपको याद रखना है कि अगर ये लिखा हुआ अना है, लेकिन आपको इसे पढ़ना अना है। अना है। जैसे कि अलिफ मौजूद ही नहीं, जैसे कि अलिफ का यहाँ वजूद ही नहीं, और ये पढ़ने में इसी तरह पढ़ा जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और अजीब सी चीज है, वो है हुआ। ये जो हुआ जमीर है, हुआ की जो जमीर है, ये आम तौर पर हुआ है, यानी जब भी आप इसको कुरान मजीद वगैरह में देखेंगे तो ये हुआ ही इसको आपको पढ़ना है। लेकिन इस पर अगर वक्फ करा जाए, अगर इस पर रुका जाए, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं
لا الہ الا، ٹھیک ہے، لا الہ الا ہوا. لیکن جب اس پہ وقف کریں گے، اگر اس پر روک دیں تو ہم اسے لا الہ الا ہو یا ہوا نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا ہو. اور یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے میرا کہ اصل میں یہ جو ہوا کی ضمیر ہے، اس میں جو ضمیر ہے نا، ضمیر جو پروناؤن ہے، وہ اصل میں ہو ہی ہے. ہو جو ہے یہی اصل اس کی ضمیر ہے. یہ جو واو اور زبر آخر میں لگا ہے، یہ زائد چیز ہے جو صرف یعنی جو مختلف قبائل تھے عرب کے، وہ اس کو لگاتے تھے. لیکن اصل جو ضمیر ہے وہ صرف ہو ہے. اور یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ اگلے ویک میں اور واضح کروں گا. انشاءاللہ یہ چیزیں اگلے ویک اور واضح ہوگی. تو یہ تھوڑا سی چیزیں ہیں جو آپ کو مجھے بتانی تھی کہ ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے یا پھر اپنے ذہن میں رکھنا ہے ضمیر کو پڑھتے وقت انشاءاللہ. تو آج کی کلاس انشاءاللہ اتنی رہے گی. اگر کوئی مزید سوال ہے تو کر لیں، تو پھر اگلے ہفتے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے پھر چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.